متوازی کائناتیں حقیقت یا افسانہ؟ کیا اس بات میں کوئی صداقت موجود ہے کہ ہم ایک سے زائد کائناتوں یا ملٹی ورس کے باسی ہیں؟ مگر اس سے پہلے یہ سوال کہ ملٹی ورس آخر ہے کیا؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم متوازی کائناتوں کے ایک ایسے نظام میں جی رہے ہیں جو ہمارے قابل مشاہدہ کائنات یا آبزرویبل یونیورس سے قریبی تعلق رکھتا ہے۔ کیا یہ محض ایک احمقانہ خیال ہے جو یوں ہی کسی کے ذہن میں آ گیا، یا اس کے پیچھے کوئی سائنسی جواز بھی موجود ہے؟ بیشتر طبیعیات دان اس طرح کے تصورات کو مسترد کرتے ہیں، تاہم ایسے افراد کی بھی کمی نہیں جو اس امکان کو سنجیدہ لیتے ہیں۔ آئیے آج ہم اس موضوع پر غور کرتے ہیں۔ یہ خیال کہ متوازی کائناتوں کا وجود ممکن ہے کسی سائنس فکشن مووی کا مرہون منت نہیں۔ 1954 میں پرنسٹن یونیورسٹی کے گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہیو ایوریٹ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ کوانٹم اثرات یا کوانٹم ایفیکٹس کی بنا پر کائنات مسلسل تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شے اور ہر عمل جو ہم کرتے ہیں کے نتیجے میں نئی کائناتیں وجود میں آتی ہیں، اور ہر کائنات میں حالات و واقعات اور ان کے نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی دوراہے پر کھڑے ہیں اور آپ کو دائیں یا بائیں کسی ایک طرف جانے کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ امکانات گویا دو مختلف کائناتوں کو جنم دیں گے، ایک وہ کائنات جس میں آپ دائیں سمت مڑیں، اور ایک وہ جس میں آپ کے قدم بائیں جانب اٹھے۔ ایوریٹ نے اس خیال کو اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے میں پیش کیا۔ اس کے مطابق ہم ان گنت کائناتوں کی ملٹی ورس میں جی رہے ہیں، اور ہر کائنات میں ہماری ایک کاپی یا ہمذات موجود ہے۔ یہ نظریہ اگرچہ چونکا دینے والا تھا، مگر اس زمانے کے ممتاز طبیعیات دانوں، خاص طور پر نیلز بوہر، جنہیں کوانٹم مکینکس کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے، کو یہ نظریہ متاثر کرنے میں ناکام رہا۔ ایوریٹ نے بعد میں پینٹاگون میں ملازمت اختیار کر لی۔ اس کے ذمہ یہ معلوم کرنے کا کام لگایا گیا کہ تابکاری ذرات کے استعمال سے کس طرح سوویت فوجیوں کی اموات کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے جوہری جنگ کے تباہ کن اثرات پر اپنی مفصل رپورٹ پیش کی، جس کے نتیجے میں میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن یا میٹ کا تصور سامنے آیا۔ یہ مخفف جوہری جنگ چھیڑنے کے پاگل پن کو بخوبی ظاہر کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ایوریٹ کا ملٹی ورس کا نظریہ درست سمجھا جائے تو اس کے اس عمل کے نتیجے میں عالمگیر جوہری جنگ چھڑ سکتی ہے، اور اس کی تباہ کاریوں کے باعث ملٹی ورس اس کائنات سے محروم ہو سکتی ہے۔ ملٹی ورس کے نظریے کی نسبت کائنات بننے کے عظیم دھماکے یا بگ بینگ کے ساتھ بھی ہے، جب کسی نامعلوم وجہ سے سنگولیرٹی 3 ڈائمینشنل اسپیس میں پھیلنے لگی۔ جب اس عظیم پھیلاؤ میں کردار ادا کرنے والی توانائی سرد پڑی تو یہاں روشنی دمکنے لگی۔ ہماری قابل مشاہدہ کائنات کی حد وہیں تک ہے جہاں تک روشنی ان 13.7 ارب سالوں میں سفر کر سکی ہے۔ اس فاصلے سے پرے موجود اسپیس ٹائم اپنی ایک الگ کائنات رکھتا ہوگا، گویا کسی پیوند لگے لحاف کی طرح کائناتوں کا اجتماع ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ پایا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ اسپیس ٹائم لامتناہی فاصلے تک پھیلا ہو، اور اگر ایسا ہی ہے تو کائنات کسی خاص فاصلے پر خود کو دہرا سکتی ہے۔ ہم ملٹی ورس کو فی الوقت ثابت نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسے کلیتاً مسترد کر سکتے ہیں، تاہم محض ایک مفروضے کے طور پر اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ اس کے وجود کا امکان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ہزاروں نقلیں یا کاپیاں اپنا وجود رکھ سکتی ہیں جو ایک دوسرے سے کسی نہ کسی حوالے سے مختلف ہوں گی۔ اگر ملٹی ورس کا مفروضہ لمحہ بھر کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے افعال محض ہمارا مقدر ہی نہیں بدلیں گے، بلکہ دوسری کائناتوں میں پائے جانے والی ہماری نقلوں کی زندگیوں پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ متوازی کائناتوں یا پیرالل یونیورسز کا نظریہ اسٹرنگ تھیوری سے برآمد ہوتا ہے، جس میں ہماری کائنات ہی کی طرح کی ایسی دیگر کائناتوں کا نشان ملتا ہے جو ہماری دسترس سے باہر ہیں۔ ہم جن 4 جہتوں یا ڈائمینشن سے عام حالات میں واقف ہیں، ان میں سے 3 کا تعلق خلا یا اسپیس سے، جبکہ چوتھے کی وابستگی وقت سے ہے۔ تاہم ان کے علاوہ دیگر جہتوں کے امکان کو بھی مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ اسٹرنگ تھیوری کے مطابق ہماری کائنات ایک بڑی کائنات کا حصہ ہے جس میں خلا کی جہتوں یا اسپیشل ڈائمینشنز کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ ان نظریات کے حوالے سے سائنسدانوں کے مابین مباحث اس نقطے پر آ ٹھہرتے ہیں
کہ کیا کائنات کی وضاحت کے لیے ریاضی کو ایک آلے کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے، یا ریاضی بذات خود ایک بنیادی حقیقت ہے اور ہمارا کائنات کا مشاہدہ دراصل اس کی ریاضیاتی حقیقت یا میتھمیٹیکل نیچر کی محض ناقص تفہیم ہے۔ اگر یہ دوسری بات درست ہے تو وہ خاص ریاضیاتی ساخت جو ہماری کائنات کو تشکیل دیتی ہے واحد آپشن نہیں، اور شاید تمام ممکنہ میتھمیٹیکل سٹرکچرز اپنی اپنی الگ کائناتوں کی صورت میں اپنا وجود رکھتے ہوں۔ حال ہی میں خلا میں ایسی شہادت دریافت ہوئی ہے جو کسی حد تک ملٹی ورس کے وجود کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ 1.8 ارب نوری سال کے فاصلے پر خلا میں ایک ایسا مقام پایا گیا ہے جو اپنے گرد و پیش کے مقابلے میں سرد تر ہے۔ پہلے یہ اندازہ لگایا گیا کہ خلا کے دیگر حصوں کے مقابلے میں شاید یہاں مادے کی مقدار کم ہونے کی بنا پر ایسا ہے۔ البتہ اب یہ سمجھا گیا ہے کہ یہاں کی کہکشائیں دیگر چھوٹی چھوٹی خالی جگہوں کے گرد جھرمٹ بنائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کولڈ سپاٹ بلبلوں کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ اس مقام کی موجودگی کی ایک ممکنہ وضاحت یہ بھی ہے کہ یہ ہماری کائنات کے ساتھ کسی اور کائنات کے تصادم کے نتیجے میں خارج ہونے والی توانائی کے باعث بنا ہوگا۔ اگرچہ اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت تو موجود نہیں، مگر کائنات کے اس حصے کا نیا نقشہ سائنسدانوں کو اس کھوج میں مدد دے سکتا ہے کہ کیا یہ کسی اور کائنات کے قدموں کے نشان تو نہیں۔ اگر حاصل شدہ ڈیٹا نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی تو یہ ملٹی ورس کے وجود کا پہلا ثبوت تصور کیا جا سکتا ہے، اور یوں ہماری کائنات جیسی اربوں دوسری کائناتوں کے وجود کا امکان بھی روشن ہو جائے گا۔ بالفرض ہم ملٹی ورس میں ہی قیام پذیر ہیں تو آپ کو کچھ مایوسی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ طبیعت کے قوانین ایک دنیا میں دوسری کے مقابلے میں مختلف ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ریاضی اور کوانٹم فزکس کا کسی دوسری دنیا میں وجود ہی نہ ہو۔ ہمارے پاس ان گنت ملتی جلتی مگر قدرے مختلف کائناتیں تو ہوں گی، مگر ممکن ہے کہ طبیعت کے بنیادی قوانین بھی کسی دنیا میں مختلف نکلیں، اور وہ سب کچھ جو ہم آج تک جانتے ہیں ہو سکتا ہے کہ صرف ہماری اپنی دنیا میں ہی قابل اطلاق ہوں۔ ملٹی ورس نظری یا تھیوریٹیکل بنیادوں پر ایک دلچسپ تصور دکھائی دیتا ہے، تاہم کچھ سائنسدانوں کے نزدیک یہ نہ تو قابل مشاہدہ ہے اور نہ ہی اسے ثابت کیا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ کہ یہ ایک بے معنی سوچ ہے اور اس پر بحث کرنا غیر سائنسی بات ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش میں کہ ہماری کائنات اور ہم کیسے بنے، عام اور واضح حل بھی جیسے خالی خالی دکھائی دینے لگتے ہیں، تاہم جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ہم اس بارے میں یقین سے کچھ کہہ سکیں۔ یہ ساری معلومات جاننے کے بعد ملٹی ورس کے بارے میں آپ کا اپنا کیا خیال ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تصور قابل غور ہے، یا آپ اسے غیر سائنسی اور مسترد کر دیے جانے کے قابل سمجھتے ہیں؟ اس دلچسپ موضوع پر ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور معاشرے میں سائنسی شعور بیدار کرنے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔